اگر آپ پڑھائی کے چکروں میں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ 1-2 لاکھ پر منتھ کی تنخواہ میں خوش ہو، یہ بھی بہت زیادہ بتا دیا 1-2 لاکھ کا یہ تو بہت زیادہ بتا دیا میں نے، 30-40-50 ہزار بہت زیادہ بتا دیا. اگر آپ 40-50 ہزار کی تنخواہ میں خوش ہو، ٹھیک ہے پڑھائی کرو، ٹھیک ہے آپ اس کو پرائرٹی بناؤ، اپنے اندر لے کے بیٹھ جاؤ، سنو ادھر ادھر کی باتیں، ہاں جی پڑھائی پڑھائی پڑھائی. اسکول آپ کی وجہ سے پیسے کما رہا ہے، جو بندہ اسکول اون کرتا ہے نا، وہ شاید خود پڑھا لکھا ہونا بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بزنس مین تھا تو اسکول اون کرتا ہے، یا وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا تو اسکول اون کرتا ہے، یا وہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا بندہ تھا تو اسکول اون کرتا ہے، بزنس مین تھا تو اسکول اون کرتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کلاس کا ٹاپر تھا تو اسکول اون کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ڈکی بھائی نے یہ بات بولی ہے کہ پڑھائی ضروری نہیں ہے، آپ کو پڑھنا بالکل بھی نہیں چاہیے، آپ ایسا کرو کہ ڈائریکٹ کام کرو، ایسا کچھ ہی کہا ہے نا انہوں نے. السلام علیکم عثمان بھائی، بہت شکریہ آپ کا. جی ڈکی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے پوڈ کاسٹ میں، وہ حافظ احمد صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں یہ فرمایا ہے کہ بھائی اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور کام کریں. یعنی پاکستان میں انہوں نے پڑھائی کی اس سسٹم کو فیل قرار دے دیا دوسرے لفظوں میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو تو موقع مل گیا. دیکھیں جی، موقع تو انہوں نے پہلے ہی، آپ کے ڈکی صاحب نے 15 سال سے لے کے 25 سال تک کے نوجوانوں کو انہوں نے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے ڈکی نے شہرت کہاں سے حاصل کی؟ گیمنگ سے، اچھا روسٹنگ سے. یہ اس کے کباش تھے جن کی وجہ سے وہ پروموٹ ہوا، اور وہ پروموٹ کن میں ہوا؟ وہ میچور لوگوں میں نہیں ہوا تھا. وہ ٹوٹل جو 15 سال سے ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن بہت کچے ہوتے ہیں. چلیں وہ بھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے، چھوڑ دیں عثمان بھائی. ابھی دیکھیں میری بات سنیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پڑھائی جو ہے، اگر یہ پڑھائی نہیں ہوگی جو وہ کر رہا ہے بات، یہ ڈاکٹر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ انجینئر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کانٹریکٹر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بیوروکریٹس کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ان سب کو بھی چھوڑیں. یہ جو ڈکی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتا ہے، فیس بک پہ ڈالتا ہے، ٹک ٹاک پہ ڈالتا ہے، ان کی SEO کون کرتا ہے؟ کیا وہ کوئی جیل آدمی کرتا ہے؟ کیا ڈکی جیسے لوگ کرتے ہیں؟ وہ انتہائی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ ڈکی نے ایک اور بات یہ بھی بولی ہے کہ آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو پیسہ دے رہے ہوتے ہو. میرا اپنا اسکول ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں پڑھائی کے لیے. دیکھیں وہ یہ کہتا ہے، بلکہ اس کی ایک بات میں نے جو سنی، اس نے کہا جی کہ جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا مالک ان پڑھ ہو. دیکھیں یہ پڑھنا اور اسکول کو رن کرنا یہ دونوں الگ الگ چیپٹر ہیں. اور دوسری بات یہ عثمان بھائی، میں آپ کو بات بتاؤں، کیا پڑھائی صرف ڈگری کے لیے حاصل کی جاتی ہے؟ نہیں نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھائی آپ کو تہذیب سکھاتی ہے، پڑھائی آپ کو اخلاقیات سکھاتی ہے، پڑھائی آپ کو چھوٹے بڑے کا احترام سکھاتی ہے. آپ کے دماغ میں ہزاروں کلیے ہیں، ہزاروں خلیے ہیں، ان خلیوں کے اندر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ان خیالات کو کیسے ایک باڈی کی شکل دینی ہے اور کون سی بات کس جگہ کرنی ہے. ہم اور آپ شروع سے سنتے نہیں رہے کہ انسان ساری زندگی چلتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، لیکن وہ سیکھنے کے بعد کون سے الفاظ کہاں ادا کرنے ہیں یہ انسان پڑھنے کے بعد، میچور ہونے کے بعد سیکھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ٹائم پہ کوئی ڈکی بھائی کیوں نہیں تھا، شاید ہمیں بھی تھوڑا ریلیف مل جاتا. ہمارے پیرنٹس نے تو ہمیں بڑا رگڑا لگایا جی. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے. دیکھیں نا، اب آپ یہ بات نہیں کر رہے ہیں، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کئی کروڑوں بچوں کے دلوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ان کے دماغ میں چل رہی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ڈکی. اب ڈکی نے اپنے گھر کے باہر جو بھیڑ لگائی ہے بچوں کی، وہ کن بچوں کی ہے؟ وہ وہی بچے ہیں جو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہ کوئی ڈگری حاصل کریں، نہ ہمارے پاس کوئی پڑھنے کا پڑھانے کا سسٹم ہو، ہم والدین سے کس طرح ریلیف لے سکتے ہیں. وہ ڈکی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ ہمارے ایک ویڈیو بناؤ اور ہمیں وائرل کرو. وہ آپ والی بات کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف عثمان بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مجھے حیرانگی ہے ڈاکٹر حافظ احمد صاحب پہ. یار انتہائی میچور انسان ہے، بہت سمجھدار بندے ہیں. 200 سے 300 تو انہوں نے پوڈ کاسٹ کیے ہوئے ہیں، اور کن کے ساتھ کیے ہیں؟ جو پاکستان کی کریم لوگ ہیں ان کے ساتھ کیے، ہائی لیول لوگوں. یار آپ پہلی بات ہے ان کو جب یہ اس نے بات کی تھی تو انہیں شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی. اچھا نہیں دی، چلے مان لیا. جب یہ ایڈیٹنگ کر رہے تھے
اس ٹائم ان کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہ میں اس بندے کی یہ چول کیوں کر رہا ہوں, لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ اس ٹائم تو رکنا چاہیے تھا نا. لوگ چول ہی تو سنتے ہیں ویسے, دیکھیں نا چول سنتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنا شو بھی تو چلانا تھا. دیکھیں شو تو چلانے کے لیے انہوں نے کر تو لیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی ریٹنگ جو اوپر ہے وہ بلکہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی. ایسے بہت سے پہلے بھی دیکھیں ویلاگرز کے ساتھ اس ٹائم آلریڈی ہی ایمرجنسی کیس چل رہے ہیں, ان کو اس ٹائم پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے کہ کوئی ایسا کنٹینٹ نہ لوگوں کے سامنے پیش کریں یا الفاظ ایسے نہ پیش کریں جو جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. بالکل آپ نے صحیح بولا. آپ رجب بٹ کی مثال آپ کے سامنے کس طرح کنٹروورسی میں وہ پھنسے ہوئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ولاگرز ہیں ابھی ان کو یہ بات سوچنی چاہیے, سمجھنی چاہیے, اور جب بھی وہ ولاگ ایڈٹ کریں تو ایڈٹ کرنے کے بعد 2-3 دفعہ اس کو چیک کریں کہ کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نہ نکلے جو بعد میں جا کے لیے ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے. تو ڈکی نے بھی یہ بات تو خیر کر دی, اب انجانے میں کی جس طرح بھی کی. مجھے ایک بات بولیں, ڈکی گالیاں بھی دیتا تھا, گالم گلوچ میں ڈکی مشہور ہے, سب سے فرسٹ نمبر پہ کہ ڈکی گالیاں دیتا تھا. پھر اس نے روسٹنگ کی. شام ادریس کو آپ دیکھ لیں, اس کی فیملی کو اس نے روسٹ کیا, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ شام ادریس بہت پیچھے چلا گیا. سر بات یہ ہے کہ ایک تو اب یہ جتنے ویلاگر ہیں جو گالی گلوچ کے کنٹینٹ کو یا اس کو پروموٹ کر رہے تھے, اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ اب نہیں چلے گا. وہ ہم سنتے ہوتے ہیں نا کہ اب نہیں چلے گا, اب یہ واقعی نہیں چلے گا. کیوں؟ ہر ایک چیز کا نا عروج اور زوال ہوتا ہے. ایک ٹائم تھا, چل رہا تھا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ یا تو ان کو رکنا پڑے گا یا ان کو اس کی پداش بھی کاٹنی پڑے گی, چاہے وہ ڈکی ہو چاہے وہ رجب ہو. دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نیوٹرل بیٹھے ہیں, ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ رجب ہمارا کوئی چچا کا بیٹا ہے, غلط کرے گا تو ہم اسے غلط کہیں گے, کیونکہ ہمیں وہ فین فالوئنگ نہیں چاہیے کہ جو جھوٹ پہ مبنی ہو. اگر ڈکی غلط کرے گا ہم اسے ڈکی غلط کہیں گے, اگر کوئی بھی بندہ ہے وہ غلط کرے گا تو اسے ہم غلط ضرور کہیں گے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن رجب بیچارے کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. سر دیکھیں زیادتی کی جہاں تک بات ہے, کچھ چیزیں وقت اور حالات پہ چھوڑنی چاہیے. آپ نے بھی اس پہ کام کیا, ہم نے بھی کیا. اگر سارے کام کرنے کے بعد بھی پریشانی نہیں ختم ہوتی تو پھر کہتے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. وقت اور حالات سب کچھ سامنے لے آتے ہیں, کون غلط ہے کون صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عفان نے بھی ڈکی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے, وہ کیا ماجرا ہے؟ سر دیکھیں ڈاکٹر عفان کی آپ نے بات کی, جب کوئی بھی بندہ غلط کرے گا, ہم نے ڈاکٹر عفان کو اس ٹائم غلط کہا جب اس نے لوگوں کو بلا وجہ کرٹیسائز کیا, اور جیسے اس نے وہ تربوز کی بات کی تھی وہ ہم نے کرٹیسائز کیا. یہ جو بات کی ہے ڈاکٹر عفان نے 100% ٹھیک بات کی ہے, اس پہ ہم اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی بھی بندہ جو پازیٹیو امپیکٹ دے گا پاکستان میں ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور جو ہمارے معاشرے کو نیگیٹو لے کے جائے گا اس کو ہم کرٹیسائز بھی کریں گے. ڈاکٹر عفان کی جہاں تک بات ہے سر عثمان بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس نے حق ادا کیا. اس نے ایک اور بات بھی کی, اس نے کہا بھائی ہم فیملیوں کی ویلاگنگ اور ان چیزوں کو کرٹیسائز اس صورت میں کر رہے ہیں کہ جو وہ ورگر حرکتیں کر رہے ہیں, جو لباس اپنے اتار کے سارا پیش کر رہے ہیں. اور میں بھی آپ سے کہوں گا کہ واقعی یہ غلط ہے. جہاں تک ماں بہن بیٹی ہے, ہم چاہتے ہیں وہ آگے آئے, وہ آئے, یوٹیوب پہ آئے, ٹک ٹاک پہ آئے, کیا آئے. کتنے لوگ بچیاں ہیں جو کھانے پکانے کا کر رہی ہیں, انہیں کوئی غلط نہیں کہتا ہے. کتنی بچیاں ہیں جو ایجوکیشن پہ بات کر رہی ہیں, انہیں کوئی غلط نہیں کہتا ہے. غلط انہی کو کہا جاتا ہے عثمان بھائی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی غلط کام ہے نا وہ دیر پا ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. نہیں لیکن مجھے ایک بات بتانا ہے, ڈاکٹر عفان کی آپ نے بات کی, پہلے تو انہوں نے بولا فیملی ولاگرز کو آڑے ہاتھوں لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیگم کو لے آئے, میک اپ کیا, میک اپ کروایا. اب ان کی بیگم میک اپ میں بیٹھی ہوتی ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, اور وہ بھی ایک گیان بانٹ رہی ہوتی ہیں. تو بندہ جب دوسرے پہ بات کرے تو کم سے کم اپنے گریبان میں بھی جان کے. پھر دوسرا انہوں نے جو ان کی فیلڈ ہے, فیلڈ کے علاوہ بھی ان کی جو بیگم ہے انہوں نے اپنی ایک پروڈکٹ لانچ کی اور انہوں نے اپنی وہ پروڈکٹ بیچی بھی. اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے, تو آپ اپنی بیوی کو میک اپ کر کے پیاری سی لک دے کے, لپسٹک لگا کے, سرخی پاؤڈر لگا کے, بال ڈائی کروا کے, تو آپ کیوں پیش کر رہے ہو پھر؟ دیکھیں عثمان بھائی, یہ میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں عثمان بھائی, میں آپ کی بات کچھ باتوں سے اتفاق کروں گا, کچھ سے نہیں کروں گا. دیکھیں جہاں تک میں نے آگے آپ سے بات کی, اگر تمیز کے دائرے میں رہ کے اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے ان کی بیگم کام کرتی ہے تو بالکل میرا کوئی اعتراض نہیں ہے.
لیکن اگر وہ بھی کوئی ورگر حرکت کر رہی ہے، دیکھیں جہاں تک آپ نے پروڈکٹ کی بات کی، دیکھیں تجارت سے، کاروبار سے کسی جگہ ہمارے دین اسلام نے بھی منع نہیں کیا. آپ کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتی ہے، اور بلکہ قرآن میں اس کا باقاعدہ واضح ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ان کی کس طرح وہ زکوٰۃ ادا کریں، عورت اور مرد. وہ تبھی کریں گے نا جب وہ کچھ کریں گے. نہیں، لیکن دوسروں کی پروڈکٹ فیل کر کے ڈاکٹر عفان صاحب یہ بولتے ہیں جی بس فلاں چیز یوز کرو بندہ مر جائے گا، ڈائٹ میں یہ کرو وہ کرو، اینڈ پہ اپنی ڈائٹ لانچ کی. دوسرا میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ایک اب ان کی بیوی ہے، وہ میک اپ کرتی ہے، سرخی لگاتی ہے، ڈارک سرخی جو لپسٹک ہوتی ہے آپ بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بال اپنے ڈائی کرتی ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا غلط ہے نا. مطلب سکاف کر لو پھر اگر اتنا ہی آپ کو مسئلہ ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں ایک دائرہ کار دے دیا ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہو. ڈاکٹر صاحب کی جہاں تک بات ہے، اگر ڈاکٹر صاحب یہ کام لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ بھی نظر رکھیں. نظر رکھنی بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ مفتی صاحب ہیں، ایک وہ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، سب کچھ. جب وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو کون سا عزت مل رہی ہے؟ کوئی بھی غلط کام کرے گا وہ ذلیل بھی ہوگا. پھر مفتی قوی صاحب کی بات کر لیتے ہیں. مفتی قوی صاحب ہیں، وہ مجھے یہ بتائیں کہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں عورتوں کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، وہ تو پتہ نہیں الکوہل کو بھی حلال قرار دے رہے ہیں. ابھی ان کا میں بیان دیکھ رہا تھا جس میں وہ بہت ہاتھ میں گلاس اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں فلانے ٹائم میں جائز ہو سکتا ہے. یعنی ایسے لوگ پھر ذلیل بھی تو ہوتے ہیں نا. بالکل، میں نے ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے، وہ مجھے انہوں نے ساری ڈیٹیل وہ بتائی ہوئی ہے. خیر وہ ہم نیکسٹ بات کریں گے بڑی لمبی چوڑی بے سے. دیکھیں عثمان بھائی، ہمیں اپنے پروجیکٹ سے نہیں ہٹنا چاہیے. بات ہم کر رہے ہیں ڈکی کی. ڈکی نے بچوں کو، بچیوں کو بہت ورگر حرکات کی طرف لے کے گیا. وہ آلریڈی اس نے معاشرے میں بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈالا ہے. اس نے لوگوں کی عزتیں اچھالی ہیں. وہ ہر اس بندے کی روسٹنگ شروع کر دیتا تھا کہ جو کیا پتا تھوڑا سا فیم حاصل کر رہا تھا، جو تھوڑا سا ترقی کر رہا تھا. آپ ایک نام بھی لے رہے تھے شاید ابھی، وہ جس شخص کا، اس کو بھی دیکھیں، اس کی فیملی کو بھی اس نے بہت ٹارگٹ کیا، شام ادریس. تو دیکھیں یہ تو میں بہت غلط سمجھتا ہوں. ڈکی کو چاہیے کہ وہ پورے کمیونٹی سے معذرت کرے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں عثمان بھائی آپ کے توسط سے، کہ اگر آپ لوگ غلط کو غلط نہیں کہتے، کم سے کم جو غلط کو روک رہے ہوتے ہیں ان کا سپورٹ ضرور بنے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ معاشرے میں پوزیٹیو کام کر رہے ہیں یار، کم سے کم لوگ آپ کے پیچھے تو کھڑے ہو نا، کہ کم سے کم اس کو غلط کہیں. کوئی بندہ ویڈیو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کے خلاف بنا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹک ٹاک پہ نہیں آتے، یوٹیوب پہ نہیں آتے. مجھے بتائیں یہ اب ایک جنگ ہے. جیسے پہلے نا کفار کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی تھی نا، ابھی یہ میڈیا بھی ایک وار بن گئی ہے. وہاں پہ اگر نیگیٹو لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے کئی لوگ کہہ رہے ہیں پڑھائی نہیں ہونی چاہیے، ڈکی جیسے بندے کہہ رہے ہیں نا پڑھائی نہیں ہونی چاہیے، اب وہاں پہ اگر باشعور لوگ آ کے پڑھائی کی افادیت نہیں بتائیں گے تو پھر کس کو پروموٹ ملے گا؟ پھر تو ڈکی جیسے بندوں کو ملے گا واقعی نہیں پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہا. ڈکی کا جی دماغ خراب ہو گیا، مسئلہ اور کوئی نہیں ہے. تھوڑے سے پیسے میں سے آ گئے، غریب گھر کا تھا، شادی شدی کر لیے، اور اس کی بیوی بھی تھوڑا سا وہ بھی پیسے کما لیتی ہے، اچھا کام کر لیتی ہے، ماڈل وہ مطلب اس کو پروڈکٹس وغیرہ ملتی ہیں. تو ڈکی صاحب سٹھا گئے جی. خاص طور پہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بھائی پڑھائی کرو، پڑھائی سے پیچھے نہیں ہٹنا. پڑھو گے تو سارے معاملات چلیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈگری لینے کے لیے پڑھائی کرو. اگر پڑھائی اتنی بری چیز ہوتی تو ہمارے والدین کبھی بھی ہم پہ نہ کرواتے، یہ بڑے بڑے اسکول کالجز نہ بنتے. تو ان باتوں کو آپ نے سیریز نہیں لینا، اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے. ویورز کامنٹ سیکشن میں ڈکی صاحب نے جو حرکت کی ہے آپ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ہمیں اپنی رائے ضرور بتانی ہے. خاص طور پہ وہ نوجوان بچے بچیاں جو کہ ابھی پڑھائی کی اسٹیج سے گزر رہے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. اور جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لو یار. اتنی اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں. جلدی سے سبسکرائب کرو چینل کو، بیل آئیکن پہ کلک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.